جب اللہ آپ کا من پسند شخص آپ کو نوازنے والا ہوتا ہے تو آپ کو یہ چار نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ جب اللہ کسی شخص کو تمہاری تقدیر میں شامل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے کچھ روحانی، قلبی اور عملی آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ یہ نشانیاں انسان کو اندرونی یقین، سکون اور ہدایت فراہم کرتی ہیں۔ جب دل کسی مخصوص شخص کی طرف مائل ہو جائے اور جب وہ اپنے رب سے رجوع کرتا ہے تو ایک امید بنتی ہے کہ اگر وہی شخص میرے حق میں بہتر ہے تو اللہ اسے میرے نصیب میں کر دے۔ اور جب تم اللہ کے در پر اپنی خواہش پیش کرتے ہو تو اللہ اسی شخص کو تمہارے لیے منتخب کر لیتا ہے، تو ساری کائنات تمہارے حق میں ترتیب پانے لگتی ہے۔ یہ نشانیاں تمہارے اندر اور باہر دونوں جگہ ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر تم وہی مانگ رہے ہو جو اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے تو وہ تمہیں ضرور ملے گا، وقت چاہے جتنا بھی لگے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری دعا ہے، یا اللہ جن دلوں میں تو نے محبت ڈالی ہے ان کے لیے نکاح کے راستے آسان فرما۔ یا اللہ ان کی نیتوں کو خالص اور دلوں کو صابر بنا دے اور ان کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ اگر وہ شخص ان کے حق میں بہتر ہے تو اس شخص کو ان کے نصیب کا حصہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ آئیے اب ہم ان چار نشانیوں پر بات کرتے ہیں جو اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب آپ کو من پسند شخص ملنے والا ہوتا ہے۔ پہلی نشانی دعاؤں کا پرسرار قبول ہونا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو تمہارے لیے چنتا ہے تو تمہاری زبان سے نکلنے والی دعائیں اس شخص کے حق میں کمال انداز سے قبول ہونے لگتی ہیں۔ جب تم کسی خاص چیز کے لیے دعا کرتے ہو تو دعا مانگنے کے فوراً بعد علامات نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ رب کی جانب سے جواب ہوتا ہے۔ اگر تم استخارہ کرتے ہو اور ہر بار دل اسی شخص کی طرف مائل ہو، یا تمہیں خواب میں کوئی روشنی، نام، سکون یا واضح اشارہ ملے تو یہ بھی دعا کی قبولیت کا اثر ہے۔ اگر تم دل سے اس شخص کے حق میں دعا کرتے ہو اور وہ شخص روحانی، نفسیاتی یا معاشرتی بہتری محسوس کرے تو سمجھ لو کہ تمہاری دعائیں اللہ کے دربار میں اس شخص کو نوازنے کا سبب بن رہی ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں دعائیں صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ تمہارے چنے ہوئے شخص کے لیے قبول ہونے لگتی ہیں۔ اللہ کے قریب آنا اور گناہوں سے دور ہونا دوسری بڑی نشانی ہے۔ سب سے بڑی اور اہم نشانی یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو تمہارے لیے منتخب کرتا ہے تو اس کی شخص کی یاد تمہیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ تمہاری عبادت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں سوچ کر تم نماز میں دھیان دیتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، قرآن سے رہنمائی لیتے ہو۔ تم چاہتے ہو کہ وہ تمہیں اللہ کی رضا کے مطابق ملے، نہ کہ صرف خواہش کے تحت۔ تم اپنے گناہوں سے توبہ کرنے لگتے ہو۔ دل میں ایک عجیب قسم کی ذمہ داری پیدا ہوتی ہے، اگر اللہ نے اسے میرے لیے چنا ہے تو مجھے بھی بہتر بنا۔ تم اپنے آپ کو پاک کرنے لگتے ہو، اپنی زبان کو، اپنی نظروں اور نیتوں کو درست کرنے لگتے ہو۔ تم اس تعلق کو صرف نکاح کے ذریعے چاہتے ہو۔ یہ محبت وقتی یا گناہ آلود نہیں ہوتی۔ تم چاہتے ہو کہ وہ تمہیں حلال طریقے سے، اور یہی نیت اللہ کو سب سے زیادہ پسند آتی ہے۔ تمہارے لیے اس کا کردار، روحانیت اور اللہ سے تعلق زیادہ اہم بن جاتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہاری محبت روحانی درجہ اختیار کر چکی ہے۔ تیسری نشانی دل کا سکون اور قلبی اطمینان۔ جب اللہ کسی شخص کو تمہارے لیے منتخب کرتا ہے تو تمہارا دل اس کے لیے غیر معمولی سکون محسوس کرتا ہے۔ یہ محبت یا کشش کا عام احساس نہیں ہوتا بلکہ روح کی گہرائی سے جڑی ہوئی اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے۔ دل میں شور نہیں، ایک خاموشی ہوتی ہے۔ جہاں اکثر دل کسی رشتے یا شخص کے بارے میں بے چین ہوتا ہے، وہاں جب وہ چنا ہوا شخص سامنے آتا ہے
تو دل خاموش اور مطمئن ہو جاتا ہے، نہ شکوہ ہوتا ہے نہ گلہ، بس ایک عجیب سی تسلیم و رضا کی کیفیت ہوتی ہے۔ تم بار بار اس کے بارے میں سوچنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن اس کی یاد، اس کی تصویر یا اس کا نام دل پر نرمی سے اترتا ہے، گویا کوئی کہہ رہا ہو بس یہی ہے تمہارے لیے۔ جب تم سجدے میں ہو اور اللہ سے کچھ نہیں مانگنا ہوتا، صرف رونا ہوتا ہے، تو وہی شخص تمہارے دل میں موجود ہوتا ہے۔ یہ کوئی عام یاد نہیں، بلکہ قبولیت کی علامت ہوتی ہے۔ جب استخارہ یا مشورہ کے بعد دل مزید پرسکون ہو جائے، تو یہ بھی رب کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، اور وہی دل میں وہ سکون ڈال دیتا ہے جو صرف نصیب کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ چوتھی نشانی، رکاوٹوں کے باوجود آسانی پیدا ہو جانا۔ جب اللہ کسی کو تمہارے لیے چن لیتا ہے، تو دنیاوی، خاندانی یا ذاتی رکاوٹوں کے باوجود حالات آسان ہونے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ تمہاری مدد کو آتے ہیں جن سے کوئی امید نہیں ہوتی۔ ایسے موقع پیدا ہوتے ہیں جو تم دونوں کو قریب لاتے ہیں۔ وہ لوگ جو پہلے مخالفت کرتے تھے، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، خاندان والوں کی سوچ بدل جاتی ہے یا وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ترتیب دیا گیا ہوتا ہے، چاہے وہ شخص ہزاروں میل دور ہو۔ اگر وہ تمہارے لیے ہے تو قدرت اسے تمہارے قریب لے آئے گی۔ کبھی کبھار ایسا لگتا ہے جیسے چیزیں بغیر کوشش کے خود ہو رہی ہیں۔ رشتہ، ملاقات یا بات چیت، سب کچھ قدرتی بہاؤ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ رب العزت نے اس شخص کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی یہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، تو خوش ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ خاص نوازنے والا ہے۔ شاید یہ اس دعا کی قبولیت ہے جو آپ برسوں سے مانگ رہے تھے۔ تو اگر تمہاری زندگی میں بھی کوئی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ رہ کر تم اللہ کو یاد کرنے لگے ہو، تو اس محبت کو معمولی مت سمجھنا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو کہ ہر دل جو اللہ کے لیے دھڑکتا ہے، وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ کسی ایسے شخص کو دل سے چاہتے ہیں، تو اللہ سے دعائیں کرتے رہو، لیکن اپنے نصیب کو اللہ کے سپرد کر دو۔ اگر وہ تمہارے نصیب میں ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ شخص ضرور نوازے گا، انشاءاللہ۔